الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، حالات حاضرہ سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. مشکل سے مشکل ترین حالات بنتے جا رہے ہیں، بلکہ بنائے جا رہے ہیں. اگر اپنوں پر کوئی دوسرا حاوی ہوتا ہے تو دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ جس طرح سے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ممکن ہے وہ آزمائش کا ایک طریقہ ہو، جس کو قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ڈرا کر خوف کے ذریعے سے، بھوک و پیاس کے ذریعے سے، مال اور جان کے نقصان کے ذریعے سے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اسی سنت کے مطابق اپنے بندوں کو آزما رہا ہو. اور ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے جو اکثر و بیشتر ہوتی ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کو بھی قرآن میں اللہ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے میرے بندو، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. بہت سارے ایسے تمہارے ہاتھ کی برائیاں، تمہارے ایسے کالے کرتوت جس کو اللہ معاف فرما دیتا، دنیا میں اس کی سزا نہیں دیتا، لیکن کچھ کی اللہ سزا دیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھیں کھلیں، انسان جاگے، ہوش میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا ہے جب انسانوں کے اندر سے دینداری ختم ہو جاتی ہے تو ذلت و رسوائی مقدر میں طے ہو جاتی ہے. اور ذلت و رسوائی کا معیار وہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جانا اور ایسا حقیر ہو جانا کہ اللہ رب العالمین ہماری پرواہ کرنا ہی چھوڑ دے، یہ ذلت و رسوائی کی انتہا ہے.
سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ کی 3462 کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، اے میری امت کے لوگوں، جب تم حرام کاروبار کرنے لگو گے، لوگوں کے ساتھ بےایمانی کر کے کمانے کھانے لگو گے، چھل کپٹ کر کے دنیا والوں سے مال کمانے لگو گے، اور اپنے اہم کام کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مصروف ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے، مگن ہو جاؤ گے، جو تمہارے لیے اہم کام ہوگا، مین کام ہوگا، دین کا کام ہوگا، اسے تم چھوڑ دو گے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، ذلت تمہارے پیچھے عذاب بن کر آ جائے گی، اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی دین کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آ جاؤ گے، حتى ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری چیزیں آج پائی جا رہی ہیں، حرام کاروبار پائے جا رہے ہیں، بلکہ اس کی پرواہ ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس ہے میرے پاس موجود ہے، اور انسان اپنے ہی نفس سے مجاہدہ نہیں کر پا رہا، اپنے آپ سے ہی نہیں لڑ پا رہا ہے، وہ دوسرے کے لیے کیا کچھ کرے گا، اپنے اندر کی برائی کو ہی نہیں ختم کر پا رہا، وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا، تو بھائی ذلت و رسوائی تو مقدر ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کی طرف واپسی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اگر غور کریں تو بربادی اور تباہی کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم تک آتی ہے وہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین۔ آیت بڑی چھوٹی ہے لیکن کسی قوم کی تباہی کیسے مقدر بنتی ہے پورا اللہ رب العالمین نے فلسفہ سمجھا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میری مدد، میری نصرت، میری تائید تمہارے لیے اس وقت ہوگی جب تم میری اطاعت کرو گے، میرے رسول کی اطاعت کرو گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، فرما برداری کیا کرو، ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کے معاملے کو مقدم رکھو، آگے رکھو، اپنی مرضی کو دین کے اوپر نہ تھوپا کرو بلکہ اپنی مرضی کو دین کے تابع بنایا کرو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو مہیا کرانے والا، بنانے والا ہے، وہ چھوٹی سی جماعت کو بھاری جماعت سے جتانے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایسا اللہ نے ثابت بھی کیا ہے۔ اس لیے کہتا ہے میرے بندو میری مانو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرو، کامیابی کا راز یہی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں نزاع نہ کیا کرو، جھگڑے اور لڑائیاں نہ کیا کرو، اختلافات نہ کیا کرو، ایسے اختلاف تو بالکل نہ کیا کرو جس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں، عداوتیں جنم لے لیں، ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرو، ایسے اختلاف سے ضرور بچو، اور اگر ہو بھی جائے اختلاف تو اس کا بھی حل اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے میرے بندو تم میں اگر اختلاف ہو بھی جائے، کیونکہ تم انسان ہو، سب کے اذہان و قلوب الگ الگ ہیں، سب کی سوچ الگ الگ ہے، پھر بھی اللہ اس کے رسول تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ رہو، متحد بن کے رہو۔ اے میرے بندو اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تمہارے پاس تو پہلے سے جج موجود ہے، تمہارا فیصلہ کرنے والا تو پہلے سے موجود ہے، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف پلٹ کے آؤ، لیکن اختلاف نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور اس اختلاف کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اختلاف کی بھی قسمیں ہیں، کچھ کی گنجائش ہے لیکن اس کو پالنا نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہمارے اور آپ میں کسی میں اختلاف ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی چیز جو انسان کی ذہنیت کام کرتی ہے اس وقت غصہ بہت تیزی سے بھڑکتا ہے، سامنے والے کو بھی غصہ آئے گا، مجھے بھی آئے گا، انسان کی یہی سوچ مانسکتا یہی ہے، اور جب غصہ بہت تیز دونوں طرف سے بھڑکے گا تو کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟
ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ دور پورے سماج پر اس کو فٹ کرنے کی ضرورت نہیں, گھر کے ماحول پہ فٹ کر لیجئے. 2-4 بھائی ہیں, باپ بیٹے ہیں, انہی کے درمیان فٹ کر لیجئے. اختلاف ہو جائے گا, وہ اس سے ناراض, وہ اس سے ناراض, وہ اس کے اوپر غصہ, وہ اس کے اوپر غصہ. معاملہ کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنا بند کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. اور اس اختلاف کا ایک تیسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ جائیں گے, ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے. اپنی ساری مصیبتوں کو چھوڑ کر مد مقابل جس سے اختلاف ہوا اس کو نیچا گرانے کے لیے اپنی چوٹی سے ایڑی تک پوری جان لگا دیں گے. فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم اختلاف کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے, تم بزدل ہو جاؤ گے. اور یاد رکھیں جو قوم آپس میں لڑنے لگتی ہے, جب 2 بھائی آپس میں لڑنے لگتے ہیں, دونوں بھائیوں میں اتنا اختلاف ہو جائے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں, ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں لگ جائیں, تیسرا ضرور فائدہ اٹھاتا ہے, تیسرا ضرور وہاں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فتفشلوا, اگر اختلاف کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے. بزدل ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ بزدل بن کے اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے, کمزور بن کے بیٹھے رہو گے؟ نہیں. دنیا بڑی تیز آگے بڑھ رہی ہے, کمزوروں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی. جیسے جاہلیت میں تھا یاکل القوی ضعیف, طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا, جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے طاقتور جانور کمزور کو کھا جاتا ہے, ایسے انسانوں میں بھی ہونے لگتا ہے جب جاہلیت چرم سیما پر ہوتی ہے. اور جب تم بزدل ہو جاؤ, کمزور ہو جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد کا جو وعدہ تم سے وہ وعدہ اٹھا لیا جائے گا. اب اللہ تمہاری پرواہ کرنا بھی چھوڑ دے گا, تم مارے جاؤ کاٹے جاؤ, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اللہ نے مدد کا جو وعدہ فرمایا کس بات پر وعدہ کیا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت پر وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا فلسفہ کیا سمجھایا؟ اے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو اختلاف کر بیٹھو گے, اور اختلاف کر بیٹھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, مدد تم کو نہیں پہنچے گی. حل کیا ہے؟ یہ تو فلسفہ ہو گیا کہ کیسے انسان تباہ ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے حل بھی بتا دیا. وَاصْبِرُوا, اے میرے بندو صبر کرو. کس بات پہ صبر کرنا ہے؟ کمزور بن کے, بزدل بن کے صبر کرو؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. یہاں پر اس صبر کا تعلق آیت کے پہلے ٹکڑے سے. اے میرے بندو تمہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا بہت بھاری پڑ رہا ہے, تمہیں اپنے نفس کو کچلنا پڑ رہا ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے, تمہیں ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھے ہو, ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو, ایک دوسرے کی بات میں ہاں میں ملانا چاہتے ہو, تھوڑی سی مفاہمت نہیں کرنا چاہتے ہو, اپنے نفس کو کچلو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تم آگے بڑھو. اگر اس میں تمہیں درد ہو رہا ہے تو درد پہ صبر کرو, لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہر حال میں کرو. ان اللہ مع الصابرین, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنی مدد کے ساتھ, اپنی تائید کے ساتھ, اپنی نصرت کے ساتھ. یہ اللہ نے حل بتایا ہے. یہ بات جو قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, آج مسلمانوں کے بھیجے میں یہ بات نہیں گھس رہی ہے, بلکہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں. کیونکہ جب یہ کہا جاتا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, انسان سمجھ بیٹھتا کہ مولوی صاحب نماز کی بات کر رہے ہیں, شاید مسجد کے اندر کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ نے دین کو نہیں سمجھا ہے. دین اس کو نہیں کہتے جو مسجد کی چہار دیواری کے اندر ہوتا ہے, وہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دین مکمل زندگی گزارنے کے طور طریقے کو کہتے ہیں. اور جب اللہ کہتا ہے قرآن میں, اے میرے بندو اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اللہ رب العالمین کی, مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں دین کو اتارو, اپنے گھر میں بھی اطاعت کرو, اپنے گھر کے باہر بھی کرو, اپنے بستر میں بھی کرو, اپنی عبادت میں بھی کرو, اپنی تجارت میں بھی کرو, ہر جگہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو سیرت کے ایک نمونہ دیکھیں. ایک چھوٹی سی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بڑے نقصان کا ذریعہ بن گئی تھی. میدان احد تھا, جنگ ہو رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی, آپ کا طریقہ کار یہ کہا تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم لوگ 50 ہو, یہ پیچھے جو پہاڑ ہے فوج کے, اس پہاڑ پہ تم لوگ کھڑے رہنا, تیر لے کے کھڑے رہنا. ممکن ہے پیچھے سے دشمن حملہ کرے, اگر آئے گا تو ڈیفنس تمہارا کام ہے. اور یاد رکھنا, نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھیے, یاد رکھنا اگر ہم مارے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, پھر بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں, اور اگر ہم جیت جائیں پھر بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں, کسی بھی حال میں تمہیں اپنی پوزیشن سے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے. یہ نبی کی ہدایت تھی, نبی کی تعلیم تھی. صحابہ کرام جو وہاں کار فرما تھے, ان کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر مخالفت نہ کرتے, اپنا مجاہدہ نہ کرتے, اپنا اجتہاد نہ کرتے.
لیکن فوج میں اس جگہ پر موجود آپس میں اختلاف ہو گیا، 50 لوگوں میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہنے لگا کہ جنگ جیتی جا رہی ہے، مسلمان حاوی ہو رہے ہیں، اب لہٰذا یہاں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، چلو واپس ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی ان میں شریک ہو جاتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا نبی کی تعلیم ہے کہ جگہ سے نہیں ہٹنا، لہٰذا ہم نہیں ہٹیں گے. آخرکار وہاں سے لوگ ہٹ گئے، تھوڑے سے جو باقی بچے، پیچھے سے فوج دشمن کے آتی ہے اور ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کی فوج پر پیچھے سے تابڑ توڑ حملے ہوئے. اسی جنگ میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں پھنسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے ہوئے تھے، آپ کے دانت اسی جنگ میں توڑے گئے تھے. یہی وہ جنگ تھی جس جنگ میں میرے رسول کو یہ کہنا پڑا تھا، کون ہے جو ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرے اور جنت اپنے لیے واجب کر لے. یعنی کہ ڈیفنس کا ایک بہت نمایاں کردار ادا کرنا پڑا صحابہ کرام کو، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت ہوئی اللہ رب العالمین کی مدد سے. اسی جنگ میں یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی تھی کہ محمد الرسول اللہ کا قتل ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ شہید ہو گئے، دشمنوں نے پھیلا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے جب آپ کے چہرے پہ تلوار لگی تھی، آپ کے دانت ٹوٹے تھے. وجہ کیا، ریزن کیا؟ صرف اتنی سی بات تھی، ہٹنا نہیں، ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کی. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹی سی نافرمانی سے اللہ نے ایک ڈیمو دکھا دیا کہ اے لوگوں تم کتنے بڑے نقصان میں جا سکتے ہو، اور آج کس درجے پر اور زندگی کے کس شعبے میں مخالفت نہیں ہو رہی ہے. ہر شعبے میں مخالفت ہے، کس شعبے میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہو رہی ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، دوسرے پر اس کو نہ لاگو کریں. اپنی زندگی کو دیکھیں، میری زندگی میں صبح سے لے کر اگلی صبح تک 24 گھنٹے میں کتنی فرما برداری کر رہا ہوں اور کتنی مخالفت کر رہا ہوں. پرسنٹیج زیادہ نہ آئے تو کہنا، مخالفت کا پرسنٹیج زیادہ آئے گا. پھر انسان کہتا ہے کہ مدد نہیں آتی، اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ مدد کرتا ہے، اس کو وعدہ ہے، اللہ وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے وعدے کو مشروط کر دیا ہے، کنڈیشن لگا دی ہے کہ تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، تب میری مدد ملے گی، ورنہ تمہاری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 125 سے لے کر 128 پڑھی ہے. یہ جو حالات ہیں، ان حالات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو فرعون کے دور حکومت کو جاننا ہوگا. ہو بہو مماثلت نظر آ رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ذریعے سے جادوگروں کو ہرا دیتے ہیں، دربار فرعون میں سب کچھ ہو رہا ہے، سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے. اب فرعون نے ان کو دھمکی دی، کہا میرے پوچھے بغیر، اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، سزا جانتے ہو کیا ملے گی؟ سزا بتایا کہ داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر بھی ساتھ میں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو ساتھ میں داہنا ہاتھ بھی کاٹوں گا، سولی پہ بھی لٹکاؤں گا. اتنی خطرناک تمہیں سزا دوں گا. تم ایمان لے آئے موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر. ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قالوا انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون اب تو ہم ایمان لا چکے اللہ رب العالمین پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. انا الی ربنا منقلبون، ہمیں پلٹ کر اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، لہذا تجھے جو سمجھ میں آئے، جو تو کر سکتا ہے کر جا. تیرے دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ گناہ اللہ رب العالمین کا عذاب تیار کیا جا چکا ہے. اس چھوٹے سے عذاب کو ہم چکھ لیں گے، سہ لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی گئی جہنم کو برداشت نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اس ایمان کے لیے ہر سودا ہمارے لیے منظور ہے، جو بھی تم عذاب دینا چاہتے ہو دے جاؤ، لیکن ہم اپنا ایمان بچا کے رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. اور ان لوگوں نے کہا فرعون کے سامنے، کہا ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، تم ہی نے ہمیں بلایا ہے، کرایہ دے کے بلایا ہے، اور ہمارے گھر سے ہم کو بلایا تم نے، غلطی ہماری کچھ نہیں ہے. غلطی صرف اتنی ہے کہ ہم آئے تھے تمہاری طرف سے لڑنے اور ہم ایمان لے آئے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تم ہم سے بدلہ کسی دشمنی کا نہیں لے رہے ہو، ہماری غلطی صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں جب ہمارے پاس اس رب کی آیتیں پہنچی ہیں. بس ہماری غلطی اتنی سی ہے، اس کے لیے تم ہمارے ہاتھ پیر کاٹنے کی بات کر رہے ہو، ہمیں سولی پہ لٹکانے کی بات کر رہے ہو. اب یہ لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے اللہ ہمیں صبر کی بوچھار کر دے، ہمیں عظیم صبر سے نواز دے. اے اللہ زندگی دے تو توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ورنہ موت دے دے، مسلمان ہو کر ہم چلے جائیں دنیا سے. افرغ علینا صبرا، مفسرین نے لکھا ہے اللہ سے صبر مانگنے کا اس سے بڑا اسلوب نہیں ہو سکتا. افرغ
ہم اور آپ جانتے ہیں فارغ کرنا مطلب کیا ہو؟ خالی کرنا. افرغ علینا صبر، ہمارے اوپر صبر کو نازل کر دے. مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا برتن جس برتن میں پانی ہو، اگر آپ سے کہا جائے کہ اس برتن کو ہمارے اوپر خالی کر دیجئے، تو آپ پورا برتن اٹھائیں گے اور اس کے اندر کا پورا پانی ہمارے سر پہ گرا دیں گے. برتن جب پورا خالی ہو جائے گا تو آپ کہیں گے ہم نے لیجئے خالی کر دیا، پورا پانی آپ کے اوپر گرا دیا. یہاں پر یہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین صبر کو ہمارے اوپر ایسے اڈیل دے جیسے کسی برتن سے پانی انسان کے اوپر اڈیل دیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی موٹی صبر کی ضرورت نہیں ہے، صبر کے ایک اعلیٰ پیمانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اے اللہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ہمیں مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. بات سامنے جان کی ہے، ہمارے کسی مال کے نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری جائیداد ہمارے بچوں کی نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے کسی حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بات ہماری زندگی کی ہے. اور بڑا مشکل ہوگا ایسے وقت پہ صبر کرنا. لہٰذا اللہ صبر عظیم کا مطالبہ تجھ سے کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکی دے دی گئی. ان لوگوں نے جواب بھی دے دیا اور اس جواب سے فرعون کا کلیجہ لرز گیا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا یہ ہلنے والی قوم نہیں ہے. اور فرعون کے پاس کچھ اور ہواری مواری بیٹھے تھے. ان لوگوں نے کہا چلو ان جادوگروں کا تو آپ نے حساب کر دیا، اس کا کیا کرو گے موسیٰ کا؟ اور اس کے ساتھ کے لوگوں کا کیا کرو گے؟ کیا اسے یوں ہی چھوڑ دو گے کہ اللہ ہماری اور آپ کی سلطنت میں فساد پھیلاتے رہے ہیں؟ تو فرعون نے کہا اس کا بھی حساب ہم نے کر دیا ہے. کہا کون سا؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. میرا منصوبہ، میری پلاننگ ہے کہ ان کی آنے والی اولادوں کو، بچوں کو قتل کر ڈالوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. ہمیں ایسا کرنے سے کوئی روک بھی نہیں پائے گا، کیونکہ ہم ان کے اوپر غالب ہیں. ہماری حکومت میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، ہم ان کے آقا و سردار ہیں، یہ تو ہمارے نوکر و غلام ہیں. ہم ان کے اوپر قاہر ہیں، قابض ہیں، یہ ہل نہیں سکتے، ہم جیسا چاہیں گے کر لیں گے. یہ فرعون نے کہا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، ڈر گئی. پلاننگ سخت تھی کہ بھائی بچوں کو مار دیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اور چھوڑنے کی وجہ یہ کہ ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے، غلام بنا لیں گے، اور پھر ان کے ساتھ جیسی مرضی ہوگی ہم جیسے سلوک کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر ایک قائدانہ کردار ادا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو جملے ہیں اس وقت اپنی ڈری ہوئی قوم سے انہوں نے کہا تھا، وہ جملے اللہ نے قرآن میں نقل کیے ہیں. اور یہ جملے آج کے مسلمانوں کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں ہے. کہ لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ، یہ زمین کسی بادشاہ، کسی حاکم کی، کسی فرعون، کسی قارون کی نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عباده، اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. اگر آج تمہیں ستایا گیا، مارا گیا، تم پہ ظلم اٹھایا گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نتیجہ آخر میں تمہارے ہی حق میں آنے والا، کیونکہ تم متقی، پرہیزگار، مومن و موحد ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا. پھر قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا چکے ہیں، تمہارے آنے کے بعد بھی دھمکیوں پہ دھمکیاں مل رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو کمزور کر دے گا. ایک دن آئے گا وہ پراجت ہو جائے گا، ہار جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا جلوہ دکھائے گا. تمہیں مدد اللہ سے مانگنی ہے. اس آیت کے ضمن میں مفسر نے لکھا ہے کہ جب دنیا کے سارے وسائل و اسباب بند ہو جائیں، جن جن چیزوں سے انصاف ملنے کی امید ہو، سب کچھ بند ہے. آپ کے حق میں جب عدالتیں بولنا بند کر دے، آپ کے حق میں آپ کا پڑوسی ہی بولنا بند کر دے، ساری زمین کی طاقتیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، آپ کے لیے کوئی بولنے والا نہیں. مسلمانوں ایسے وقت میں تم کیوں بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو؟ تم کیوں کمزوری محسوس کرتے ہو؟ کیا استعینوا باللہ واصبروا، صبر کا دامن تھام کے رکھو. ظلم کی چکی تمہارے اوپر چلائی جا رہی ہے، لیکن دیکھنے والا رب دیکھ رہا، اس رب سے مدد طلب کرو. یہ فلسفہ آج ہمیں سمجھنا ہے. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ جذباتی ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، دماغ چلا ہوا ہے، گھوما ہوا ہے، جوش میں بس ہاں آ گئے دین کو نافذ کر دیں گے. کس لیے؟ ہاتھ اٹھایا، ڈنڈے اٹھائے، پتھر اٹھائے، دین کو نافذ کر دیں گے. یہ اسلام نہیں ہے، ہرگز اسلام یہ نہیں ہے. اسلام صبر کا نام ہے، اسلام حکمت کا نام ہے، اسلام ایسے جذبے کا نام ہے جس میں ملاطفت ہوتی ہے، جس میں نرمی ہوتی ہے، کام کرنے کا طور طریقہ پایا جاتا ہے. دیوانوں کی طرح اسلام نہیں پھیلایا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح اسلام نہیں پھیلتا ہے.
बड़ी हिकमत अमली, बड़ी कुर्बानी और बड़े सब्र के बाद मेरे नबी ने हम तक दीन पहुंचाया है। गले में फांसी के फंदे भी बर्दाश्त किए, अपने घर की हांडियों में आपने ऊंट की ओजड़ी भी बर्दाश्त की है, अपनी बेटी को रोता हुआ भी देखा है, अबू बकर सिद्दीक ने नबी के लिए आवाज उठाई है। ये सब कुछ होने के बाद हम तक दीन पहुंचा है। हम क्या समझे कि मस्जिदें खाली हैं, रहने दो, अजानें हो रही होने दो, लेकिन अजान के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसकी गिरबान पकड़ेंगे। तूफ है तुम्हारे ऐसे इस्लाम पर कि तुम अजान के लिए तो लड़ने को तैयार हो, लेकिन वो शैतान जो तुम्हें नमाज से रोक रहा तुम उससे लड़ने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे सीने में वो दिल नहीं है जो दिल ईमान के लिए गरमाए और कभी नमाज के लिए तुमको मस्जिद के अंदर लेकर चला है। इस्तईनु बिल्लाह। आज हम अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भरोसा किए बैठे, थोड़े मोड़े जो हमारे पास असबाब हैं, अपनी जबान है, इसके ऊपर भरोसा किए बैठे। औरों में हम में कोई फर्क नहीं रह गया। हमारे पास जो पावर है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगने की, हमारे पास जो तौहीद है उसका फायदा उठाइए, जो ईमान है उसका फायदा उठाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन जैसी सल्तनत के हवाले से फरमाया था इस्तईनु बिल्लाह, रब से मदद मांगो। आज कौन मुसलमान है जो मुसीबत के वक्त में अपने रब के सामने रोए और कौम के लिए रोए और कौम के लिए मदद अल्लाह से तलब करे? अपने लिए नहीं मांगता, कौम के लिए कौन मांगने जाएगा? और उसके बाद क्या हम मारे जा रहे हैं। वसाइल कुछ नहीं होते हैं तब अल्लाह से लो लगाई जाती है, हम नहीं लगा रहे, फिर हम में उनमें कोई फर्क नहीं। भाई जब दुनियादारी की बात आपके ऊपर काबिज हो रहे हैं, आप दुनिया में भी पीछे हो, उसके बाद आप घुसे जा रहे हो, सीना जोरी किए जा रहे हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मारे जाओगे। इसलिए मेरे कौम के जवानों समझो, अपने रब से अपने आप को जोड़ो, यही आपके लिए इस वक्त लाए अमल हो सकता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। अपने रब से अपने आप को जोड़ो, अल्लाह ताला ऐसे हालात बदलेगा, ऐसे माहौल बनाएगा कि उस वक्त के मोमिनों को, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को किसी भी दिमाग के कोने में कभी ऐसा आया होगा कि एक अल्लाह जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है वो समंदर में रास्ते बना देगा? वो अल्लाह हमें और हमारी हिफाजत के लिए, हमें बचाने के लिए समंदर के थपेड़ों को रोककर और उसको दीवार बनाकर हमारे रास्ता बना देगा? उनको कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने किया। ये सब कुरान में क्यों बयान किया गया? इसीलिए कि मुसलमानों, हालात अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको हर जगह हर तरह से नहीं रहना होता है। जज्बाती ना बने, दिमाग को ठंडा रखें। और दिमाग ठंडा कब रहता है? जब आपके पास सही इल्म होगा। जाहिलों का दिमाग कभी नहीं ठंडा होता, वो हमेशा गर्म तबीयत के होते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, हराम काम कर रहे हैं, लेकिन दीन की एक बात आई, अपनी जिंदगी में नहीं दूसरे पर लड़ने को तैयार हूं। कैसे कह दिया, कैसे कुरान। तुम जिंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक गुस्ताखी कर रहे हो, उसका कौन हिसाब देगा? कुरान के ऊपर किसी ने बोला, मुसलमान कह रहा कि हम नहीं होने देंगे, प्रोटेस्ट, इधर निकला, उधर तोड़, उधर फोड़। ये सब की सब गुमराही है, इस्लाम का ये तरीका नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में क्यों दीन को नहीं नाफिज कर पा रहे हो? इस पे कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, इंसान को अच्छा क्या लगता है? दीन अगले के ऊपर नाफिज होना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं। और उसके ऊपर देखना चाहता कि हाँ यहां दीन नाफिज हो। अपनी जिंदगी में दीन को लाएं, ये हमारा और आपका तरीका होना चाहिए। कुरान करीम में सूरह क़िसस की आयत नंबर 83 भी पढ़ लिए। अल्लाह ताला ने वहां कारून का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने कहा, मुसलमानों घबराओ नहीं, तुम्हारे पास ईमान है और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग तुमसे जल रहे हैं, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हें मार रहे हैं, यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से तुम इंसान होने के बावजूद उनकी निगाहों में इंसान नहीं हो, तुम्हें वो कच्चा चबाना चाहते हैं इसी ईमान की बुनियाद पर। और यही बेचकर तुम मुकाबला करने जाओगे तो फिर किस हाथ से, कैसे तुम कामयाब हो सकते हो? कभी नहीं कामयाब हो सकते। तिल्का दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फरमाया अल्लाह ताला ने, वो आखिरत की जिंदगी, उसलूब देखें कुरान, वो आखिरत की जिंदगी। कौन आखिरत की जिंदगी? जिसको अल्लाह ने कुरान में कई जगहों में बयान किया, वो आखिरत की जिंदगी हमने तैयार कर रखा है, सुकून की जगह घर बना रखा है। लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द, जो जमीन पर तकब्बुर नहीं करते हैं, वला फसादा, गुनाहों से बचते हैं, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते हैं, उनके लिए वो जन्नत, वो आखिरत का हमने तैयार कर रखा है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, परेशानियां झेलते झेलते आखिर में जन्नत तुम्हारी है। इससे बड़ी मोटिवेशन आपको कुरान में नहीं मिलेगी। डरने की जरूरत नहीं है।